اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا من لم یحافظ علیہا لم یکن نور ولا برہان ولا نجات، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت تک جانے کے لیے راستے کی جو روشنی چاہیے اس روشنی سے اس بے نمازی کو محروم کر دیں گے۔ ولا برہان، نجات پانے کے لیے جو تمہارے پاس اعمال چاہیے وہ اعمال سے محروم ہو جاؤ گے۔ ولا نجات، اور نماز نہیں ہوگی تو نجات ہی نہیں ملے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ کتنی خوف کرنے اور ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے کل قیامت کے دن نماز چھوڑنے والے اس بے نمازی کو قارون کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ شخص ہے، دولت کی بنیاد پر غرور میں آ گیا، پیسے کی بنیاد پر غرور میں آ گیا اور یہ سمجھا کہ نماز غریبوں کی عبادت ہے، دولت مندوں کی عبادت نہیں ہے نماز۔ ایسے دولت مند نادانوں کا حشر کل قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر نماز چھوڑا ہے عہدے کے ساتھ، کارپوریٹر ہے، ایم ایل اے ہے، کوئی اور بڑا لیڈر ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرعون سے بڑے لیڈر ہو، فرعون سے بڑی سلطنت مل گئی تمہیں، جب اپنے آپ کو لیڈر ہونے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاتے ہو تو جاؤ اب لیڈروں کی صف میں کھڑو۔ اور سب سے بڑا لیڈر فرعون تھا، فرعونوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اور اگر نماز چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ اسے عہدہ بڑا مل گیا تھا تو عہدے اور پوسٹ کی وجہ سے فلاں جگہ کا پروفیسر ہے، فلاں جگہ کا سی اے او ہے، فلاں جگہ کا فلاں لیڈر ہے، اس پوسٹ کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ حشر کریں گے۔ اور اگر نماز کو بلانے کے بعد بھی بار بار ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں جاتا، میں نماز کو نہیں جاتا، نماز کو بس ختم، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں آتا ہے نماز کو، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ یعنی سب کچھ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، میں جا بھی سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ یہی عادت تھی ابی ابن خلف کے نزدیک، سب کچھ معلوم تھا کہ نبی سچا ہے، ان کی دعوت سچی ہے، اللہ ایک ہے، اس کے باوجود بھی ضد کی وجہ سے ماننے تیار نہیں ہوا، تو آج سب کچھ سہولتوں کے بعد بھی نماز کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کل ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس سے بڑا عذاب کیا چاہیے؟ پیدا ہوئے نبی کی امت میں، پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حشر ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ، پیدا ہوئے نبی کی امت میں امید لگا کر جی رہے تھے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، نبی کی شفاعت ملے گی، لیکن حشر ہو رہا ہے حامان اور قارون کے ساتھ جو اس امت کے بھی نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ نبی کی امت میں پیدا ہو کر حشر کے میدان میں فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں۔